السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 33 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے بے پردگی کے خطرات۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا، لا یخلون رجل بامرأۃ، نہیں جدا ہوتا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ، الا کان ثالثہما الشیطان، مگر ان دونوں میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس حدیث میں یخلون کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، خلوت اختیار کرنا، یعنی ایسی جگہ پر ہونا جہاں کسی دوسرے کی نظر نہ پڑے اور دونوں اکیلے شمار کیے جائیں۔ تو کسی غیر مرد کا کسی غیر عورت کے ساتھ، غیر محرم کا غیر محرم عورت کے ساتھ جدا ہونا سختی سے منع کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ ان میں تیسرا شیطان آ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے موقع ایسے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سچی ثابت ہوتی ہے۔ گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ جب ٹیوٹر آتے ہیں تو ان کے پاس نوجوان لڑکیاں جب اکیلے میں بیٹھ کر پڑھتی ہیں تو اس کے برے اثرات بہت جلدی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے پہلے ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اسلام اجتماعی مذہب ہے، یہ انفرادی مذہب نہیں ہے۔ اسلام میں جب بھی کوئی حکم دیا جاتا ہے یا کسی بات سے منع کیا جاتا ہے تو معاشرے کو سامنے رکھ کر وہ حکم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر فرمایا، کسی ایک شخص کو نہیں، کہ جس چیز میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کوئی برائی پائی جاتی ہو اس سے منع کیا گیا ہے، اور جس چیز میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کوئی خوبی پائی جاتی ہو تو اس کے مطابق اس کا حکم دیا گیا۔ تو یہ جو خلوت سے منع کیا گیا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے موقع ایسے ہیں جن موقعوں میں خلوت کے برے نقصانات ظاہر ہو رہے ہیں۔ مثلاً ڈرائیور کے ساتھ اکیلے میں سفر کرنا عورت کا، گھر کی عورت کا، یا کسی گھر کے نوکر یا دھوبی یا ڈرائیور یا ٹیوٹر کا اکیلے میں گھر آنا اور زیادہ وقت ٹھہرے رہنا، اس میں بھی بہت سی خرابیاں نظر آتی ہیں۔ بہت سے رشتے ایسے ہیں جن کی خلوت سے بہت سی برائیاں سامنے آتی ہیں، مثلاً بہنوئی اور سالی، یا اسی طرح بھابھی اور دیور، اور اس قسم کے تمام رشتے جب یہ خلوت میں ہوں گے تو ان میں شیطان آئے گا۔ ایسے ہی ڈاکٹر اور مریضہ، یہ جب خلوت میں ہوں گے تو وہاں بھی کہیں نہ کہیں کوئی برائی آئے گی۔ مسافر خانوں میں اکیلے میں ٹھہرنا یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، اور جس طرح کے آج کل کے حالات ہیں تو ایسے حالات میں کسی ایسی گاڑی میں سفر کرنا جہاں ایک ڈرائیور ہو اور ایک مسافر عورت ہو، یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم نے دیکھا ہے، اور یہ چند سال پہلے ایک بہت شور بھی اٹھا تھا، یہ موٹر وے پولیس کے بارے میں، کہ ایک عورت نے شکایت کی جو موٹر وے پولیس کی ہی تھی کہ مجھے میرے دوسرے یعنی جو ساتھی ہے اس نے میرے ساتھ اس طرح کیا ہے، برا کیا ہے۔ تو جب اس نے آواز اٹھائی تو بہت سی خواتین اور بھی بولیں، کیونکہ ان کو جب موٹر وے پولیس کو موٹر وے پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے تو کئی دفعہ اکیلے میں مرد عورت کو کسی دوسری سڑک یا دوسری جگہ تک سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو جب ایک عورت نے آواز اٹھائی تو بہت سی عورتوں نے آواز اٹھائی۔ ایسے ہی جب یہ ہمارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ڈاکٹر بننے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں ریسرچ کے لیے ایک اسٹوڈنٹ لڑکا اور ایک لڑکی دونوں اکیلے ہی ہوتے ہیں۔ تو ان جگہوں پر بھی بہت سی برائیاں دیکھی گئی ہیں اور سنی گئی ہیں، کہ تقریباً یعنی یہ میڈیکل کا شعبہ ایسا ہے
کہ جب ان لوگوں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں یعنی ڈاکٹر مرد یا ڈاکٹر عورت کا رشتہ کرنا ہوتا ہے تو ان میں سے تقریباً لڑکوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں لڑکیاں اچھی نہیں ہیں، اور لڑکیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں لڑکے اچھے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر یہ برائی زور و شور سے پائی جاتی ہے۔ بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے ایک مرتبہ ایسے ہی لاہور سروس اسپتال میں تقریباً ایک مریضہ کے ساتھ 15 دن رہنے کا موقع ملا۔ تو جس جگہ پر جس وارڈ میں ہم تھے تو 7 والا کمرہ ان میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے کچن تھا۔ وہاں میں اکثر دیکھتی تھی کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے آتے تھے، یا اس نے اس کی کمر بازو رکھا ہے یا اسی حالت میں، اور چائے وغیرہ پی کر یا جو کچھ کھانا ہوتا تھا کھا کر چلے جاتے تھے۔ اب ان لڑکیوں کے اور لڑکوں کے والدین کو صرف اتنا ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ڈاکٹر بننے کے لیے گئی ہے، جبکہ ان ہزاروں اسٹوڈنٹس میں سے کوئی ایک آدھ لڑکی ایسی ہوگی جو بچتی ہوگی، اور شاید لڑکوں میں سے بچنے والوں کی تعداد اس سے بھی کم ہو۔ ایسے ہی بہت سے اور بھی ایسے محکمے ہیں یا ایسی جگہیں ہیں جہاں خلوت کے نقصانات ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک میرج ہال والے سے بات کرنے کا موقع ملا، چونکہ ہمارا اپنا ہی ایک پروگرام تھا، تو ہم نے، وہ شخص خود اہل حدیث تھا، تو ہم نے اسے کہا کہ آپ نے یہاں عورتوں کے لیے عورتوں کا عملہ کیوں نہیں رکھا؟ یعنی بیر مرد ہیں، عورتیں کیوں نہیں ہیں؟ عورتیں بھی ہونی چاہیے، آپ تو اہل حدیث ہیں اور آپ شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، لڑکیوں کو گھروں سے لے کے آنا، پھر ان کو یہاں ٹھہرانا، پھر یہاں بہت سا وقت ایسا ہوتا ہے کہ یعنی پروگرام تو صرف 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، باقی سارا ٹائم ورکر مرد ہوں یا عورتیں اکیلے ہی ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم یہاں عورتوں کو نہیں رکھنا چاہتے۔ اس کی بات بہت اچھی تھی، بہت بہترین بات اس نے کہی۔ تو جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ اس حدیث کو بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ جو بیوقوف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو اپنی بیٹی گھر تو آ جاتی ہے نا، وہ باقی چیزوں کو نہیں دیکھتے، اور یہ ان کی نادانی صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ ان کی اس نادانی کا نقصان اس کے لیے آخرت میں بھی ہے، کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کو یوں مردوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر ان کی اگر نیت غلط ہوگی، وہ غلط کام کر بیٹھیں یا اس سے کم تر رہیں، ماں باپ برابر کے مجرم ہیں، کیونکہ انہوں نے بیٹی کو اس بات کا موقع دیا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ضرور غور کرنا چاہیے، اور یہ قابل عمل ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ہرگز مردوں کے حوالے نہ کریں، اکیلے ڈرائیور کے ساتھ ان کو مت بھیجیں، اسی طرح اکیلے میں کسی ہسپتال کے ایسے کمرے میں نہ ٹھہریں جہاں کسی مرد کا آنا جانا ہے، کسی ایسی غیر محفوظ جگہ پر اکیلی عورت نہ رہے، اور کسی مسافر خانے میں اکیلی عورت نہ ٹھہرے۔ البتہ مرد اگر ان جگہوں پہ اکیلے ہوں تو ان کے لیے نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ مرد حاوی ہوتا ہے، مرد قوت والا ہوتا ہے، اگر ایک مرد ہو تو 10 عورتیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے عورتوں کو ایسی صورت میں محتاط رہنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں، چونکہ آج کل حادثات بھی بہت قسم کے ہو رہے ہیں، تو ان حادثات کے پیچھے ہمارا اپنا بہت سا قصور ہوتا ہے، اپنی غلطی ہوتی ہے، اور اگر وہ بیٹیاں ہیں تو ماں باپ قصوروار ہیں، اگر بیویاں ہیں تو شوہر قصوروار ہیں۔ ہمیں ایسی صورتحال سے بچنا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج ہم حدیث نمبر 34 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے کہ بغیر ولی کے عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نکاح الا بولی، کہ نہیں نکاح ہوتا مگر ولی کے اجازت سے۔ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ نکاح اسلام کا ایک بہت اہم فریضہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو نکاح نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔
ایک مرتبہ چند نوجوانوں نے صحابہ کرام میں سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر نکاح کے رہنے کی اجازت طلب کی کہ اگر ہم شادی نہ کریں تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ عبادت کرنے کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ بیوی بچوں کی وجہ سے عبادت میں خلل آ جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی، بلکہ فرمایا کہ یہ نکاح یہ مومن کی عزت و عصمت کے لیے ایک قلعہ ہے، ایک حفاظت گاہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ آنکھوں کو نکاح کر لینا یہ نگاہوں کو آنکھوں کو نیچا رکھنے کا سبب اور شرمگاہ کی حفاظت کا سبب ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ اسلام کا یہ ایک بہترین موڑ ہے جس سے خاندان اور نسلیں پہچان میں رہتی ہیں اور محفوظ رہتی ہیں، خاندان بنتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نکاح مرد اور عورت دونوں کے آپس کے تعلق کو کہا جاتا ہے۔ عربی میں اسے عقد بھی کہتے ہیں۔ عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا، یعنی ایک غیر مرد اور ایک غیر عورت آپس میں یوں جوڑ دیے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مرنا جینا بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ہمدردی، احساس اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ کسی اور رشتے سے شاید یہ محبت اور احساس اس قدر نہ ہو۔ اس مقدس فریضے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا چناؤ کیا تو کچھ قانون بھی وضع کیے، جن میں عورت کے لیے یہ قانون ہے کہ وہ اپنے وارث کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ ولی کون ہے؟ اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ ولی کی موجودگی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ولایت کا سب سے پہلا حق باپ کو حاصل ہے، کیونکہ باپ اپنی اولاد کے دنیا پر آنے کا سبب بنتا ہے اور اپنی محنت اور اپنی مشقت کی کمائی اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے۔ تو بیٹی کو یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرے۔ اگر باپ کسی صورت میں موجود نہیں، ماں کو طلاق ہو چکی ہے یا باپ فوت ہو چکا ہے، یا بعض اوقات باپ نااہل ہو جاتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی برائی کی وجہ سے، ایسی صورت میں دوسرا وہ شخص جو اس بچی کی کفالت کر رہا ہو وہ اس کا ولی کہلائے گا۔ وہ تایا چچا ہو یا ماموں ہو، نانا ہو، دادا ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، جو بھی اس کا کفیل ہے، اس کی پرورش کرنے والا ہے، وہ اس کا ولی ہے۔ اور پھر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کسی بچی کو ایسا سرپرست بھی حاصل نہ ہو تو پھر علاقے کا بڑا شخص، جس طرح آج کل کونسلر ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں یا خاندان کا کوئی بڑا ہوتا ہے، وہ اس بچی کا وارث ہوگا، ولی ہوگا۔ یعنی ایسی لاوارث بچی، جس طرح سیلاب، زلزلے اور اس طرح کی آفتوں میں ایسا ہو جاتا ہے، یا بعض وبائیں اس طرح کی پھوٹ پڑتی ہیں کہ بچی صرف اکیلی رہ جاتی ہے، باقی عزیز فوت ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی اس کو اپنے علاقے کے کسی بڑے کو ولی بنانا پڑے گا۔ یہاں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے کہ عورت کے لیے ولی نہیں ہو سکتی، یعنی بچی کی ماں یہ مقام حاصل نہیں کر سکتی جو کسی مرد کا ہے۔ یہ مرد کے لیے ہے کہ وہ بچی کا کفیل بنے۔ تو کفیل کی اجازت کے بغیر نکاح کر لینا، جسے ہم آج کل کورٹ میرج بھی کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کو زنا قرار دیا، اور بچے جو پیدا ہوں گے وہ ولد زنا ہیں۔ اور وہ ملاقات جس ملاقات پر جائز طریقے سے اگر وہ کی جائے تو عورت کے لیے اجر کا سبب ہے، وہ ملاقاتیں عورت کے لیے زنا کاری کہلائیں گی۔ تو آج کل کے معاشرے میں بچیاں جب گھروں سے نکل جاتی ہیں اور عدالتوں میں جا کر نکاح کر لیتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا یہ نکاح درست ہے، شرعی لحاظ سے وہ نکاح غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے۔
دوسرا پہلو بھی اگر اس کا دیکھا جائے تو وہ بھی بہت نمایاں ہے کہ اسلام نے جہاں بچی کو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی اور اسے زنا اور حرام تک قرار دیا ہے، وہاں ماں باپ کو بھی یہ تلقین کی ہے، یعنی اس کے ولی کو بھی تلقین کی ہے کہ بچی کی رضا کے بغیر اس کا نکاح نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ذکر فرمائی تو صحابہ کرام جو عرب معاشرے کے رہنے والے تھے وہ جانتے تھے کہ عرب معاشرے کی بچیاں بہت باحیا ہیں، وہ تو اپنی زبان سے کبھی بھی نہیں کہیں گی کہ فلاں مرد کے ساتھ ہمارا نکاح کر دیا جائے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جو کنواری بچی ہے وہ کس طرح اجازت دے گی، کیونکہ وہ تو بہت حیا میں ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سکوتھا اذنھا، کہ اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کنواری بچی سے بھی پوچھے بغیر اس کا رشتہ طے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر بچی سیبہ ہو جائے، بیوہ ہو جائے یا طلاق یافتہ ہو جائے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے نفس کی اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے، یعنی فیصلہ وہ خود کرے گی، لیکن اس کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ ولی کی اجازت موجود ہو۔ یعنی جہاں ماں باپ کو یہ مقام ملا ہے کہ باپ کی اجازت کے بغیر بچی نکاح نہیں کر سکتی، وہاں بچی کو بھی یہ حق دیا گیا ہے کہ اس کی اجازت، اس کی رضامندی کے بغیر جبراً اس کا نکاح نہ کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ملتا ہے کہ ایک بچی کا نکاح اس کے بہت بچپن میں یا لا علمی میں کہہ دیں اس کے باپ نے کر دیا، لیکن جب بڑی ہوئی تو اسے وہ شخص پسند نہیں تھا کسی بھی وجہ سے۔ اس نے نبی علیہ والسلام کے ساتھ جب بات کی کہ میرے باپ نے فلاں جگہ پر میرا نکاح کیا ہے اور میں یہ نہیں چاہتی، تو نبی علیہ والسلام نے اس نکاح کو باطل قرار دے دیا۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جو ماں باپ باندھ کر جبراً بچیوں کے نکاح کر دیتے ہیں وہ بھی غلط ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بچی کی رضامندی اور اس کی اجازت کے بغیر باپ کو یہ حق نہیں کہ جبراً اس کا نکاح کر دے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ماں باپ کے نظر میں ایک بات اچھی ہے لیکن بچی اس کو نہیں سمجھتی تو اس کو سمجھا لیا جائے، لیکن سمجھانے کے بعد اور اس کی رضامندی کے بعد ہی اس کا نکاح ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عورت کے لیے نکاح کرنے کے وقت ولی کی اجازت انتہائی ضروری ہے، جبکہ مرد کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ مرد وہ نکاح دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر سکتا ہے۔ دراصل نکاح کے بعد ایک نسل چلنی ہوتی ہے، تو اسلام نے یہ ولی کی اجازت اور اعلانیہ نکاح کرنے کی شرط اس لیے عائد کی ہے کہ اس جوڑے سے پیدا ہونے والی اولاد، بچے مشکوک نہ ہو جائیں، بلکہ لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔